وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القیامت من المحضرین۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ محضرین کا لفظ جو ہے یہ احضار سے نکلا ہے۔ احضار حضر سے، حاضر ہونا جسے ہم بولتے ہیں نا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ قیامت کے دن سزا پائیں گے، اور یہ جو کہا گیا کہ وہ حاضر کیے جائیں گے تو اس میں ذلت کا پہلو بھی ہے کہ کس طرح ان کو پکڑ دھکڑ کر لایا جائے گا اور پھر انہیں مجرم بتایا جائے گا۔ تو خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ اہل ایمان جن سے اللہ تعالیٰ اچھا وعدہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن وعدہ الہی کے مطابق نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے، اور کافر یا برے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں کہ وہ برے کاموں سے باز آ جائیں ورنہ عذاب سے دوچار ہوں گے، فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہو اور پھر وہ اس کو پا لینے والا ہو قیامت کے دن، اور وہ شخص کہ جو برے کام کر رہا ہو اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہو، کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اچھا کام کرے اور پھر وہ اچھے نتیجے کو نہ پہنچے، دوسرا شخص برے کام کر کے اچھے نتیجے کو پہنچ جائے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے ہر شخص اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچے کہ وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہے، کیا کر رہا ہے، اپنے اوقات کو کن کاموں میں لگا رہا ہے، اور کل اس کے سامنے کس قسم کا نتیجہ آنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا۔ کون کس کو پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکارے گا جو عبادت کرنے والے تھے، پکارنے والے تھے۔ کس کو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو۔ پکار کر کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ، فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ کون سے شریک؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم گمان رکھتے، یعنی جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس سے مراد نمبر 1 شیاطین، جن کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیا، یا اس سے مراد جن کو وہ خدا کا شریک بنائے ہوئے تھے ان کے نام پر نظر نیاز دیتے، یا اس سے مراد انسان۔ کون انسان؟ نمبر 1 جن کے احکامات کی پیروی یا تابعداری میں اللہ کے حکم کی پیروی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، یعنی گمراہ کن لیڈرز۔ یا پھر اس سے مراد وہ تمام انسان ہیں جن کی خاطر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے اللہ کے شریک بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم چھوڑ کر، اس کی یاد بھول کر ان کی باتوں کو ایسی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پہ بات چسپاں ہو چکی۔ اچھا، یہ جو بات چسپاں ہو چکی کون سی بات؟ عذاب کی بات، یعنی جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ کون لوگ؟ جاہل عوام، جن کو شیاطین نے گمراہ کیا۔ کیوں؟ اغویناہم کما غوینا،
ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے. ہم نے ان کو بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، یعنی ہم جو کچھ تھے وہی ہم نے ان کو بنا دیا، اور یہ خود شامت زدہ تھے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی، انہوں نے ہماری پیروی کر لی. یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ، ہم تو تھے ہی بہکے ہوئے، لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا. ہم نے ان پہ کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ جو ہمیں معلوم تھا، جو ہم سمجھتے تھے درست ہے، وہ ہم نے ان کو بتایا اور یہ بھی مان گئے. تبرأنا الیکا، بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے، یعنی ان سے. ہم ان کے اعمال کی ذمہ داری سے تیرے حضور میں اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ یہ تو آپ پیچھے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں نا کہ پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دراصل یہ اپنی ہی خواہشات کے بندے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو. فدعوہم، تو وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. یعنی اب پیروکاروں کو کہا جائے گا کہ بلاؤ مدد کے لیے اپنے لیڈرز کو یا بتوں کو یا جن کی تم بات مانتے تھے کہ آئیں اور تمہیں چھڑائیں. جیسے تم دنیا کی مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، آج تم آخرت کی اس مشکل میں انہی کو پکارو، پھر دیکھو کہ کیا تمہاری مدد کو آتے ہیں. فدعوہم، تو وہ کیا کریں گے؟ پکاریں گے ان کو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو دنیا میں تھا. کیا نکلتا تھا؟ کہ دنیا میں بھی وہ ان کی کوئی بات سنتے نہیں تھے، یہ محض ان کی اپنی غلط فہمی تھی. فلم یستجیبوا لہم، ان بیچاروں کو تو نہ دنیا میں خبر تھی، نہ وہ کسی چیز پہ قادر تھے. قیامت کے دن بھی وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، کوئی فریاد رسی نہ کریں گے، کیونکہ یہ سب انسان کے دراصل اپنے خیالات ہوتے ہیں، محض اس کا اپنا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا ہے جو کسی کی مدد کرے. لیکن ایسے لوگ ہمیشہ دھوکے کا شکار رہتے ہیں. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور دیکھ کر انہیں یقین آ جائے گا کہ اب ہم اس میں جانے والے ہیں. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. یعنی جو عذاب دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہی ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی. لیکن آج دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھانا بے حد مشکل ہے. جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اگر آج ان سے کہا جائے کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور نہ قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد کریں گے، تو انہیں بات نہیں سمجھ آتی. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور مثالیں پھر کس قسم کی دیتے ہیں کہ دیکھیں کسی بڑے انسان تک جانا ہو تو بھی بیچ میں کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیوں نہیں، وہاں کیسے ہم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہوں، تو اس سے بھی بڑی ہستی. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ کیا ہے؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کو بندوں پہ قیاس نہ کریں. یعنی بہت سے لوگ جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ کہتے ہیں کیسے مانگ سکتے، اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں اور ہم تو بہت گناہ گار ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. وہ ان کی سنتے ہیں، اس لیے ان تک اپنی فریاد پہنچاؤ، پھر وہ آگے پہنچائیں گے. اس وجہ سے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی تو دلیل ہی درست نہیں. انہوں نے یہ دلیل تو اپنے لیے گھڑ رکھی ہے، لیکن یہ دلیل درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا محض خیال ہے. وہ اللہ کو بندوں پہ قیاس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس پر بندوں والی مثالیں فٹ نہیں آتی، اس لیے یہ ان کی بھول ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. کون سا دن ہے یہ؟ حشر کا دن.
فیقول، تو کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ وہ لوگ جو تمہارے لیے پیغام لے کر آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان کو کیا جواب دیا؟ یعنی رسولوں نے جب تم کو ہدایت کی طرف بلایا تھا، حق کی طرف بلایا تھا، تو تم نے ان کی بات سنی، جواب دیا؟ اگر دیا تو کیا جواب دیا؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یوم ہے نا، اس سے ایک تو قیامت کا دن مراد ہے، اور یاد رکھیے کہ قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ بعض نے اسی لیے اس یوم سے مراد قبر کا حساب کتاب بھی لیا ہے، کیونکہ قبر میں جو سوال انسان سے پوچھے جاتے ہیں اس میں سے پہلا سوال ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ شخص کون ہے جو تمہاری ہدایت لے کر آیا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا، ماذا اجبتم المرسلین۔ ایسے سوالوں کے جواب مومن تو بالکل درست دیتا ہے، لیکن منافق کیا کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس دن بھی وہ کہے گا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَعَمِيَتْ، عمیت کا لفظ جو ہے عین میم یہ سے ہے، امیون اندھے کو کہتے ہیں، مراد ہے یہاں نظروں سے اوجھل ہونا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو نظروں سے اوجھل ہو گئیں ان پر خبریں، قصص و حکایات، یومئذ، اس دن، یعنی آج جو کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، جو کراماتی قصے انہوں نے بنا رکھے تھے، قیامت کے دن وہ سارے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ کتنا زبردست نقشہ کھینچا ہوا ہے امتحان کے دن کا۔ بعض اوقات انسان پڑھ پڑھ کے آتا ہے، اور جب کویسچن پیپر سامنے آتا ہے تو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر مثال اس آیت کو سمجھانے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ماضی کے کسی امتحان میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا مجھے اچھا بھلا آتا تھا، اور جب میں پیپر کر رہی تھی تو بالکل بلینک ہو گئی۔ وہ جو بلینک ہونا ہوتا ہے نا، اچھا بعض اوقات بلینک کب ہوتا ہے انسان؟ جب خوف ہوتا ہے، جب انگزائٹی ہوتی، جب گھبراہٹ ہوتی، یعنی آتا ہوتا ہے، لیکن عمیت علیہم الانباء یومئذ، اب انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، نہیں کسی سے نہیں پوچھ سکتا۔ فہم لا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ جیسے انویجیلیٹر آپ کو یا ٹیچر آپ کو پوچھنے نہیں دیتی، یعنی بعض اوقات آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں ذرا پہلا لفظ بتانا، کیونکہ پہلا اگر آ گیا تو اگلا سب آ جائے گا، یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہی، وہ تھوڑی سی اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی۔ فہم لا یتساءلون، یہ جواب ہر ایک کو اپنا اپنا دینا ہے، کوئی کسی سے پوچھ کے نہیں دے سکے گا۔ تو انباء سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ قصے، وہ دلیلیں، وہ باتیں، وہ حکایتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تو میں تو یہ جواب دوں گی۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تعویل یا دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے آپ سے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گی کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے میں نے بھی یہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سے بہانے ہم سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ جب لوگ آخرت کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، نان سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں، آخرت کی کوئی بات ہو تو ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے، ہم تو یوں کہہ دیں گے اور ہم یوں کر لیں گے۔ کوئی صاحب کہنے لگے کہ میں تو جہنم میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں عورتیں بہت ہوں گی۔ یعنی بظاہر تو یہ ایک لطیفہ تھا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، لیکن یہ کہ حدیث کا مذاق اڑایا ہوا ہے نا، کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، تمہاری میں نے اکثریت جہنم میں دیکھی۔ تو اس کو بیس کر کے انہوں نے کہا کہ
میں تو عورتوں کا شوقین ہوں، اور جہنم میں بھی اسی لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں بھی اکثریت عورتوں ہی کی ہوگی۔ جنت میں دل کیسے لگے گا؟ کیونکہ وہاں تو پاک دامن اور پاک باز عورتیں ہی جائیں گی۔ ہاں؟ یہ باتیں دنیا میں تو ہم کر لیتے ہیں کہ جنت میں پاک باز عورتیں ہیں، اس لیے وہاں تو دل ہی نہیں لگے گا، اور جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں مزے کریں گے۔ کیا واقعی وہ مزے کرنے کی جگہ ہے؟ وہاں تو اپنی ہوش نہیں ہوگی، کسی اور کی طرف تو دیکھنا بھی دور کی بات۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جنت اور جہنم کے بارے میں اور بھی بہت سے بےہودہ قسم کے لطیفے ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں۔ یہ سب باتیں دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہیں کہ آپ کو بولنے کی آزادی ملی ہوئی ہے، آپ جیسا چاہیں بولیں، لیکن کل قیامت کے دن ایسی کوئی بات بولنا تو درکنار، فعامیت علیہم الانباء، ایسی باتیں بھی بھول چکی ہوں گی، دماغ میں کوئی چیز نہ رہے گی، ایسی کوئی سوچ بھی نہ ساتھ دے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم جب کچھ کرنا نہیں چاہتے نا تو اپنی ہوشیاری سے طرح طرح کی تعویلیں اور بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنی چرب زبانی سے خاموش کرا دیتے ہیں کہ مت تم بولو، یہ ایسا ہوا تو میں ایسے کر لوں گا۔ جیسے ایک آیت اتری کہ جس میں جہنم کے اندر 19 داروغوں کا ذکر ہے، علیہا 19۔ تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، وہ کہنے لگا کہ تم سب 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو جب جہنم کے داروغوں سے ہم نبٹ لیں گے تو پھر ہم جو چاہیں کریں۔ تو یہ باتیں غیر سنجیدہ ذہن کرتا ہے جو اپنے آپ کو خود دھوکہ دیتا ہے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی بھی توفیق نہ ہوگی، ایسی بدحواسی ہوگی، ایسی سراسیمگی ہوگی، ایسا خوف ہوگا، ایسی دہشت ہوگی کہ انسان سانس بھی نہ اونچا لے سکے گا۔ اللہ ہمسا کا لفظ آتا ہے، بولنا تو دور کی بات، صرف ہلکا ہلکا جیسے سانس لینے کا شور ہوتا ہے یا ہلکی ہلکی کوئی وسپرنگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی آواز اونچی ہو ہی نہیں سکے گی۔ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ وہ دن ہے کتنا بڑا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی خوف کا موقع ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ خوف کی کوئی بات ہوتی، کوئی بہت دھماکہ ہو یا کچھ، تو ہم کچھ دیر کے لیے اپنا سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کیا ہوا، ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس دن کی تو دہشت ہی اتنی ہوگی کہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے گی۔ ہاں، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ تو لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے، فَعَسَىٰ تو امید کی جاتی، پھر ہو سکتا ہے کیا، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو، پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عسا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں ہوپ تو پائی جاتی ہے لیکن بالکل یقینی بات نہیں کہ ایک شخص نے توبہ کی اور پھر ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول نہ ہو، کوئی ایسا سبب ہو، کوئی ایسی رکاوٹ ہو، اور عمل صالح بظاہر کیا ہوں لیکن حقیقی عمل نہ ہو۔ تو توبہ اور ایمان اور عمل صالح بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں۔ ما کان لہم الخیرہ،
ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی انسانوں میں سے کسی انسان کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے، یختار، اختیار کرتا ہے یعنی چن لیتا ہے۔ اور اس چننے میں اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ پیغمبری کے لیے چننا، خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس خاص کام کے لیے یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، خاص اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے پہ کیوں نہیں نازل ہوا، طائف یا مکہ کے کسی سردار پہ کیوں نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا، ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ مختار کل ہے، اسی کو حق حاصل ہے کہ جسے چاہے منتخب کر لے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کسی خاص چیز کے لیے چن لیا جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص گاڈ گفٹڈ ہے، تو یہ جو گاڈ گفٹڈ ہونا ہے کیا یہ کسی حق کی بنا پر ہے کہ میرا کوئی رائٹ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص گفٹ ملتا؟ اب دیکھیں کہ جزا و سزا اور چیز ہوتی ہے لیکن انعام اور ہوتا ہے۔ مثلا آپ امتحان میں جو کچھ لکھتے ہیں اس پر آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں، اس کو جزا یا سزا کہہ سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ انعامات دیے جاتے ہیں، اس کی بھی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن یہ تو بندوں کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عنایات، خاص صلاحیتیں، خاص قابلیتیں انسان کو ملتی ہیں وہ کسی خاص حق کی بنا پر نہیں ملتی، وہ اللہ کی اپنی تخلیق ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے جس چیز سے چاہے نوازے۔ مثلا دنیا میں اگر کسی کو علم زیادہ ملا ہے یا حسن زیادہ ملا ہے یا مال زیادہ ملا ہے، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا؟ مثلا آپ میں سے اگر کسی کو حسن زیادہ ملا ہے تو آپ نے کوئی خاص کمال کیا تھا کہ آپ کو یہ انعام مل گیا اور دوسروں کو محروم کر دیا گیا؟ یا آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، کسی خاص امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آپ کا کوئی حق تھا کہ آپ ہی کو یہاں پیدا ہونا تھا اور وہ کسی کٹیا میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ پیدا کرتا، یخلق وربک یخلق، وہ بناتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے، کسی کو لمبا بنائے، کسی کو چھوٹا بنائے، کسی کو موٹا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو لڑکی بنائے، کسی کو لڑکا بنائے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بہت ذہین بنائے، کسی کو انتہائی غبی بنائے، کند ذہن بنائے، کسی کو تیز نظر دے، کسی کو نظر کے بغیر پیدا کرے، کسی کی سننے کی صلاحیت بہت اچھی ہو اور کسی کو سننے کی صلاحیت سے بالکل محروم کر دے۔ یہ تو وہی بناتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ مختار کل ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور اختیار بھی کرتا ہے، جس کو جس چیز سے چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو جس چیز میں چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، اس کا کچھ دینا بھی آزمائش ہے اور اس کا محروم کر دینا بھی امتحان کے لیے ہے۔ بندے کی اس میں کوئی مجال نہیں، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا، کسی کو حسد کا حق حاصل نہیں، اسی لیے حسد بہت بڑا جرم ہے، اور اسی لیے منع کیا گیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اختیار، یہ انسانوں کی تقسیم نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مثلا 7 آسمان ہیں،
کس آسمان کو کس لیول پہ رکھنا ہے، سب سے اوپر کون سا ہوگا، سب سے نیچے کون سا ہوگا، یہ کس سے پوچھ کے کیا گیا؟ اس نے جنتیں بنائی، جنت میں جنت الفردوس کو سب سے اعلیٰ بنایا، یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ سارے فرشتوں کو پیدا کیا گیا اور ان میں جبریل علیہ السلام کو ان سب فرشتوں کا ایک طرح سے سردار بنا، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یخلق و یختار، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہے جو نام دے، جس کو چاہے جہاں تک مقام دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مکہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے، ان کو جیسا چاہے بنائے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ زمین کے ایک حصے کو دوسرے پر کوئی فضیلت دے یا کسی خاص چیز کے لیے چن لے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یخلق ما یشاء و یختار، زمین ساری اس کی، کسی کو اس نے سرسبز بنا دیا، کہیں پہاڑ اٹھا دیے، کہیں سمندر بہا دیا، کہیں ریگستان بنا دیا، جو چاہا بنایا۔ تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ آپ جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنائیں تو کسی کو حق دیتے ہیں کہ کوئی اس پہ تبصرے کرے یا تنقید کرے؟ نہیں۔ اگر آپ نے کوئی اپنی مرضی کا لباس پہنا ہوا ہو اور دوسرا اس پہ کچھ تبصرہ کرے تو آپ کہیں تمہیں کس نے حق دیا تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو؟ میری چیز میری مرضی۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی مرضیاں جتانے لگتے ہیں جبکہ وہ بھی پوری اپنی نہیں ہوتی، کسی اور کی دی ہوئی ہیں، تو وہ جس نے خود سب کچھ بنایا ہے کیا اس کی کوئی مرضی نہیں کہ وہ جس چیز کو جہاں چاہے رکھے؟ ما کان لہم الخیارہ، اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور لوگ جو کچھ سوچتے ہیں اللہ کی اس تخلیق پر، اس کے فیصلوں پر، وہ بھی اس کو سب پتہ ہے۔ جو کچھ منہ سے بولتے ہیں لوگ وہ بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے، جو بولتے نہیں محض دلوں میں رکھتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی برا سوچ رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، ہمارے کسی فیصلے پہ کسی کو اعتراض ہے ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، ہمارے بارے میں کوئی حسد رکھتا ہے ہمیں تو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، لیکن وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، تیرے رب کو پتہ چل جاتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ جس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، اسی کی ہے تعریف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی۔ کیوں اس کے لیے کیوں ہے فرما روائی؟ اس لیے کہ تخلیق جو اس کی ہے، مالک جو وہ ہے، اختیار جو اس کے پاس ہے، تو فرما روائی بھی اسی کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، اسی کی طرف بھیجے جاؤ گے، تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ حکومت اسی کی ہے، فرما روائی اسی کی ہے، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔